دروازہ بجا اور دوبارہ اتنی جارحانہ انداز سے بجا کہ دونوں اپنی جگہ اٹھ کھڑے ہو گئے۔ اوہ شٹ، ڈیول آ گیا، جنگکوک نے ڈرتے ہوئے کہا۔ آپ کو کیسے یقین ہے کہ وہ ہوں گے؟ وائن نے پوچھا۔ مجھے پتا ہے وہی ہوگا۔ دیکھو، تم مجھے بچا لینا، تم میری پیاری بہن ہو نا، پلیز مجھے اپنے شوہر کے ہاتھوں سے بچا لینا۔ انہوں نے ضرور آپ کو کسی اور کام کے لیے بھیجا ہوگا اور آپ یہاں آ گئے، یہی بات ہے نا؟ وائن نے پوچھا اور دروازے کی طرف جانے لگی۔ کون ہے؟ میں ہوں وائن، دروازہ کھولو، باہر سے ٹہنگ بولا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ میں اچھی یا لیلا؟ انداز میں شرارت صاف جھلک رہی تھی۔ ارے تم اچھی ہو میری ماں، خدا کے لیے مجھے بچا لینا اپنے شوہر سے۔ جنگکوک نے منت کی اور وائن نے ہنستے ہوئے دروازہ کھولا۔ لیکن دروازہ کھلتے ہی ٹہنگ وائن کو اگنور کرتا ہوا جنگکوک کی طرف بڑھا اور اسے گردن سے پکڑ لیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ میں نے منع کیا تھا نا تم لوگوں کو کہ یہاں کوئی نہیں آئے گا، وہ غصے سے پھنکارا تھا۔ ٹہنگ، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں انہیں۔ وائن پہلے تو اس کے جارحانہ انداز پہ گھبرائی اور پھر آگے بڑھ کر جنگکوک کو چھڑوانے لگی۔ جنگکوک، تم نے میرا بھروسہ توڑا ہے، کیوں آئے تھے تم یہاں؟ یہ لیلا مجھے بتا چکی ہے۔ تمہارا تو میں وہ حشر کروں گا جسے تم ساری زندگی یاد رکھو۔ وہ غصے سے اس کی طرف بڑھا جب وائن نے اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ مجھ سے ملنے آئے تھے؟ کیا میرا بھائی مجھے اس گھر میں ملنے نہیں آ سکتا؟ بولتے ہوئے وائن کی آواز کافی اونچی ہو گئی۔ خبردار جو آپ نے میرے بھائی کو کچھ کہا۔ وہ ان دونوں کے بیچ میں ڈھال بن کر کھڑی تھی۔ بھائی، میں آپ کا بھروسہ کبھی نہیں توڑ سکتا، آپ کے علاوہ ہے ہی کون میرا اس دنیا میں؟ جنگکوک کو پھر سے ایموشنل دورہ پڑا تھا۔ میں تو بھابھی کے ہاتھ کا کھانا کھانے آیا تھا۔ وہ اب بہن سے بھابھی ہو گئی تھی اور ابھی مجھے چائے بنا کر دینے ہی والی تھی کہ آپ آ گئے، وہ معصومیت سے بولا۔ بہت بھوک لگی تھی نا تمہیں؟ کھانا تو تمہیں میں کھلاؤں گا، وہ ایک نظر وائن کو دیکھ کر اسے گھورتے ہوئے بولا۔ گھورنا بند کریں میرے بھائی پلس دیور کو، اور خبردار جو انہیں ڈانٹا۔ بھائی آپ بیٹھیں، میں آپ کے لیے چائے لاتی ہوں۔ یہ ٹہنگ کی محبت ہی تھی جو اسے اتنا بولنے کی اجازت دے رہی تھی۔ ٹہنگ کی محبت نے چند دن میں ہی اسے بہت کانفیڈنس دیا تھا۔ جنگکوک نے اجازت طلب نظروں سے ٹہنگ کی طرف دیکھا۔ وہ سر جھٹک ٹائی ڈھیلی کرتا وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ بھائی، میں آپ کا بھروسہ کبھی نہیں توڑ سکتا۔ مجھے نہیں پتا لیلا نے آپ سے کیا کہا، لیکن لیلا نے مجھے یہاں آنے کا چیلنج دیا تھا کہ میں وائن بھابھی کو یہاں آ کر کہوں کہ لیلا ان سے زیادہ خوبصورت ہے۔ پھر وائن بھابھی میرے لیے کھانا لے آئیں، لیکن میرا یقین کریں میں آپ کا بھروسہ کبھی نہیں توڑوں گا۔ میں وائن بھابھی کو کبھی نہیں بتاؤں گا۔ اور اگر آپ کہیں گے تو میں چائے بھی پیے بغیر یہاں سے چلا بھی جاؤں گا، وہ معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے بولا۔ کھانا ٹھوس چکے ہو تو چائے بھی پی کر ہی جانا، آخرکار سالے ہو میرے۔ اسے آج جنگکوک کی معصومیت نے نہیں بلکہ وائن کے اپنے بھائی کے سپورٹ نے شاک کیا تھا۔ جنگکوک کو یہاں سے بھیجنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلا آیا۔ اس کا اب آفس جانے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ لیلا نے اسے یہ بتایا تھا کہ جنگکوک وائن کو سب کچھ بتانے کے لیے گیا ہے۔ اسے جنگکوک پر بہت بھروسہ تھا، لیکن پھر بھی وائن کے معاملے میں وہ کسی پر یقین نہیں کر پاتا تھا۔ جب سے وائن اس کی زندگی میں شامل ہوئی تھی ایک عجیب سا ڈر اسے گھیرے ہوئے تھا کہ کہیں وائن اس سے دور نہ ہو جائے، کہیں وہ اس سے نفرت نہ کرنے لگے، کہیں وہ اسے چھوڑ کر نہ چلی جائے۔ مجھے خود ہی وائن کو سب کچھ جلد سے جلد بتانا ہوگا، لیکن
کیا اس کے بعد وہ مجھے قبول کرے گی؟ وہ ایک ہاتھ کھڑکی پر ٹکائے کھڑکی سے باہر دیکھنے میں مصروف تھا جب کسی نے پیچھے سے اسے اپنی باہوں میں لیا۔ وائن کا ہاتھ اس کے سینے پر تھا اور سر اس کی بیک پر۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں کیا؟ وہ دھیمی آواز میں بولی۔ میں کیوں تم سے ناراض ہوں گا؟ تہنگ نے اس کا ہاتھ تھام کر چوما۔ وہ جنکو بھائی کی وجہ سے آپ سے اس طرح سے بات کی، وہ معصومیت سے بولی۔ تہنگ نے پلٹ کر اس کا سر اپنے سینے پر رکھا۔ تم ایسے ہی بنا ڈرے بنا گھبرائے مجھ سے بات کیا کرو، مجھے اچھا لگے گا۔ میں نے جنکو کو اور کام کے لیے بھیجا تھا لیکن وہ یہاں آ گیا اور میرا کام وہیں کا وہیں پڑا رہا۔ تہنگ نے بات بنائی۔ کر دیں گے نا کام؟ آپ کو پتہ ہے جنکو بھائی مجھے پانی پوری کھلائیں گے، وائن نے خوش ہوتے ہوئے بتایا۔ کیا بات ہے، مطلب کہ تم جنکوک کی فیورٹ لسٹ میں شامل ہو چکی ہو۔ خیر اچھی بات ہے۔ آج سارا دن کیا کیا کیا؟ اس وقت وہ صرف اپنے اور وائن کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس سے روز کی روٹین پوچھنے لگا۔ وائن بھی اسے اپنے سارے دن کی داستان سنانے لگی۔ وائن آج کل بہت لوگ میرے خلاف ہو گئے ہیں، الٹی سیدھی باتیں میرے خلاف پھیلا رہے ہیں، مجھے پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تمہیں یاد ہے وہ انسپیکٹر جو تمہیں اس دن لے کر آیا تھا میرے آفس میں؟ تہنگ نے اسے یاد دلوایا۔ ہاں مجھے یاد ہے، وائن نے کہا۔ وائن وہ آدمی میرے پیچھے پڑا ہے، مجھے پھنسانا چاہتا ہے، میرے خلاف جھوٹے ثبوت بنا رہا ہے۔ وہ تمہیں بھی میرے خلاف کر سکتا ہے، مجھے یقین ہے تم اس کی کسی بھی بات پر بھروسہ نہیں کرو گی۔ لیکن پھر بھی لگا کہ مجھے تمہیں سب کچھ بتا دینا چاہیے۔ تہنگ پچھلے کچھ دنوں سے نوٹ کر رہا تھا کہ جن اس کے بہت آس پاس رہنے لگا تھا۔ 2 دن پہلے جب وہ ریسٹورنٹ میں ڈنر کر رہے تھے تو جن کچھ فاصلے پر اپنی کیپ سے چہرہ چھپائے ہوئے اس پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اسے یقین تھا کہ تہنگ کی غیر موجودگی میں وہ ضرور وائن کو سب کچھ بتا دے گا، اس لیے اس نے خود ہی وائن کو ٹریپ کرنے کے بارے میں سوچا۔ مجھے آپ پر پورا یقین ہے، کوئی بھی مجھے آپ کے بارے میں کچھ بھی کہے گا تو کیا میں یقین کر لوں گی؟ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں۔ وہ اسے پریشان نہ ہونے کا کہہ کر خود پریشان ہو چکی تھی۔ ویسے اگلے ہفتے ہم ہنی مون پر جا رہے ہیں، تہنگ نے اسے آنکھ مارتے ہوئے مسکرا کر کہا، جبکہ وائن اس کی اس بے باکی پر سرخ ہو چکی تھی۔ تہنگ آپ بالکل اچھے نہیں ہیں، وہ منہ بنا کر بولی۔ تہنگ نے اس کا دھیان ہٹانا چاہا تھا جس میں وہ کامیاب ہو چکا تھا۔